کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ ایک روایت کے مطابق یشکر اور ایک روایت کے مطابق عبد الغفار ہے۔ نوح آپ کا لقب ہے، اور نوح آپ کو کہنے کی وجہ یہ بنی کہ آپ بہت زیادہ گریا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 59۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ لقد، بے شک، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوحن، نوح کو، الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی۔ ملا کے آپ پڑھیں گے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما، نہیں، لکم، تمہارا، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب، عذاب، یوم عظیم، بڑے دن کا۔ معزز ناظرین، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے قبل آیات بینات کے اندر اپنی قدرت، اپنی طاقت کے بہت بڑے بڑے دلائل قائم فرمائے، اور بعث بعد الموت کے دلائل قائم فرمائے۔ بارش کے برسنے سے اللہ پاک نے دلیل لی کہ اگر میں بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہوں تو میں انسانوں کو مار کر بھی مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح جب بارش برستی ہے تو اگر عمدہ زمین پر بارش برسے گی تو اس سے بہت اچھی پیداوار ہوگی، اور اگر خراب زمین پر بارش برسے گی تو اس سے سوائے گھٹیا چیزیں پیدا ہونے کے اور کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ شروع کر رہے ہیں، یہاں سے اللہ کریم نے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال، نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا۔ یہ ایک بہت بڑا میسج، ایک بہت بڑا پیغام اگر آپ حضرات غور فرمائیں گے تو ہر نبی نے اپنی قوم کو جا کر یہی پیغام دیا ہے۔ اوورآل اگر آپ دیکھیں انبیاء کرام کے جو بیانات ہیں، انبیاء کرام کے جو خطابات ہیں، ان خطابات کا بنیادی نقطہ یہی ہوا، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کو ایک مان کر اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دو باتیں آ گئی یہاں پر کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا اس بات پر تم ایمان لاؤ کہ اس اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، پیغام بھی دے دیا اور ساتھ انجام بھی سنا دیا کہ یہ پیغام ہے، اس کو قبول کر لو۔ اگر تم اس پیغام کو قبول نہیں کرو گے تو پھر انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انجام کیا ہے؟ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ اگر میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میں تمہیں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی عبادت کا درس دے رہا ہوں، تو یہ کسی ذاتی منفعت کے لیے نہیں، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی غرض اور لالچ کے لیے نہیں،
مجھے تم سے کوئی طمع نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی توقع نہیں، میں اپنے لیے تم سے کوئی خیر نہیں مانگتا، بلکہ تمہارے لیے ہی خیر مانگتا ہوں کہ تم عذاب سے بچ جاؤ۔ کس عذاب سے بچ جاؤ؟ بہت بڑے دن کے عذاب سے تم بچ جاؤ۔ میں تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری ہی بہتری کے لیے، تمہیں یوم عظیم کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہیں یہ میسج دے رہا ہوں۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اگر تم اس اللہ کو ایک نہیں مانو گے، اس اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے رہو گے، تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ ایک روایت کے مطابق یشکر اور ایک روایت کے مطابق عبد الغفار ہے۔ نوح آپ کا لقب ہے، اور نوح آپ کو کہنے کی وجہ یہ بنی کہ آپ بہت زیادہ گریہ کرتے تھے، یعنی نوح ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ ڈرنے والا ہو، رونے والا ہو، آنسو بہانے والا ہو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتے تھے، آنسو بہاتے تھے، آپ کی آنکھیں ہمہ وقت آنسوؤں کے ساتھ خوف الہی اور یاد الہی میں تر رہتی تھیں، اس وجہ سے آپ کا لقب نوح ہے۔ نوح علیہ السلام کی پر اثر تبلیغ جب قوم نے سنی تو قوم کی جو حالت تھی وہ کیا تھی؟ وہ حالت تھی ان کی خراب زمین کی۔ تو نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا وہاں اثر یہ ہوا کہ وہ پھٹ پڑے، وہ دشمنی پہ اتر آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے لعن طعن کرنا، معاذ اللہ استغفر اللہ، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ قال کہا، الملأ سرداروں نے، من قومه ان کی قوم کے، انا بے شک ہم، لنراک ضرور دیکھتے ہیں ہم آپ کو، فی میں ضلال گمراہی، مبین کھلی۔ اب قوم کا جواب کیا ہے؟ قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا اے نوح ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں، یعنی بجائے نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے، توحید پر ایمان لانے کے اور عبادت خداوندی شروع کرنے کے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہ بہت بڑی گالی تھی کہ وہ پیغمبر کو کھلی گمراہی میں کہہ رہے تھے کہ اے پیغمبر آپ کھلی گمراہی میں ہیں، اے نوح آپ کھلی گمراہی میں ہیں، ہم ہدایت پہ ہیں، یعنی ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ہم ہدایت پہ ہیں، آپ تو گمراہی میں ہیں۔ آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کریم نے جب یہ واقعات بیان فرمائے، اب نوح علیہ السلام کا زمانہ ہزاروں سال قبل کا زمانہ ہے، اور یہ بیان کر رہے ہیں حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور مکہ کے کافروں کو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اس وقت اہل کتاب بھی موجود تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ جو کفار مکہ تھے یہ پھٹ پڑتے تھے، یہ دشمنی پہ اتر آتے تھے، یہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جھوٹا قرار دینا شروع کر دیتے تھے۔ مگر یہ واقعات جو ہزاروں سال قبل کے واقعات ہیں، یعنی بہت پرانی ہسٹری، بہت پرانی تاریخ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں، اس سے ہمارے آخری نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی ملتی ہے، کیونکہ آپ امی ہوئے، یعنی آپ نے کسی کے پاس جا کے پڑھا نہیں ہے، آپ کو خود اللہ تعالیٰ پڑھانے والا، بتانے والا، آپ کو ہسٹری سے آگاہ کرنے والا، ماضی کے واقعات سے آگاہ فرمانے والا۔ تو یہ قرآن مجید کے صادق ہونے کی، قرآن مجید کے سچا ہونے کی اور آخری نبی کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے قدیمی واقعات کو صحیح بیان فرما رہے ہیں، جس کا علم کسی استاد کے بغیر مل نہیں سکتا، اور حضور کا استاد مخلوق میں سے تو ہے ہی کوئی نہیں، حضور کا استاد اللہ تعالیٰ خود ہے۔
یہ پورا عرب جانتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی انسان کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی انسان سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ بھئی جس نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ انسان اگر ماضی کے واقعات کو صحیح بیان کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس کیا ہے جس کے ذریعے اسے یہ سارا کچھ ملا، یہ علم، پرانا علم، قدیمی واقعات کا علم، ماضی کا علم جسے ملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ وحی کے ذریعے علم حاصل ہوا۔ وحی کے بغیر یہ علم حاصل ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ جب کوئی اور ظاہری طور پر سورس بھی نہیں ہے، آپ کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے بھی نہیں، مخلوق میں سے کوئی آپ کا استاد ہے بھی نہیں، تو پھر آپ کو یہ علم کس سورس سے ملا؟ وحی کے سورس سے ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس پیغمبر پر وحی آتی ہے وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ قوم کا جواب آپ سن چکے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے قوم کو پھر کیا جواب دیا تھا، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو کے اندر کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 61 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔